40-50 سال تک جو ہے لیڈر اپوزیشن عمر ایوب خان، زرتاج گل وغیرہ، اور میرے دو ساتھیوں کو، سارے ساتھیوں کو کس کا میں نام لوں جی، ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا. کافی ہمارے اب بھی 10 MNA جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. ہم جو ہے پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی خان صاحب کی رہائی کے لیے تن من دھن لگا کے کھڑے ہیں اور ہر مربع استعمال کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لا پلس ہے، جھوٹے مقدمات، سیاسی انتقام، گولی تک یہ مارنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں ان ورکرز کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، لیکن انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر وہ جمہوری، ہر وہ آئینی، ہر وہ عوامی جو انشاءاللہ جاری رکھیں. سر یہ بتائیے گا کہ کل حکومتی چیلنج کے باوجود PTI اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 بندے اکٹھے نہیں کرتے. اگر صورتحال یہ ہے سر تو پھر بہتر نہیں ہے کہ صلح کہاں نہیں سب تک کر سکے. اڈیالہ جیل کے باہر میں آپ میرے چھوٹے عزیز ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھیں نا جی، جو فسطائیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے. ابھی میں کہتا ہوں کہ کل جو ہے ہم رات کو 10 بجے جو ہے یا جلسہ کریں گے اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے، مجھے آپ جو ہے وہ لے کے دیں. میں فقیر آدمی، میں جلسہ کروں گا، لاکھوں آدمی ہوگا. لاہور میں مینار پاکستان پہ ہمیں جگہ دے دیں، آپ کو کراچی کی مینار قید پہ دے دیں، پاکستان کسی کونے میں دے دیں. اور یہ جو جبر، جو فسطائیت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ہٹا دیں. اور آئینی طور پہ اور جمہوری طور پہ جو آئین کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں جلسہ کرنے دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کے جن کو یہ شک ہے نا، وہ اپنا شک دور کر لیں. پاکستان کی عوام نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور جو اگلا الیکشن ہوگا تو اس سے بڑا انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے. اور عمران خان کو جو ہے پاکستان کی گروتھ زیرو ہو گئی ہے. صنعت کار کیا، زمیندار کیا، سیلڈ کلاس ہو رہی ہے. جہاں تک آپ کا کوشچن کا تعلق ہے، کیونکہ ہم تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے واپس کیا جائے یا الیکشنز کروائے جائیں. اگر آپ نہیں کروا سکتے تو لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایک جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بہت ہی صحیح مشورہ دیا ہے. کیونکہ سے دیکھیں جی، ہم وطن پاکستانی ہیں. بڑی دو ٹوک اور میں واضح بات کرنا چاہتا ہوں، ڈھنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان کے لیے ہمارے بچے قربان، ہماری جائیدادیں قربان، ہماری ہر چیز قربان. سیاست تو کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ ملک کی خوشحالی، ملک کے بہترین دفاع اور ملک کی سلامتی کے لیے تقاضا یہی ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے. جو میں نے میثاق پاکستان کی بات کی ہے، تمام مل بیٹھ کے اس مسائل کا حل کرنے، ورنہ ان حکمرانوں کے دلوں میں یہ تل نظر نہیں آتا. سر نیشنل گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ شوشہ کس نے چھوڑا ہے؟ کیونکہ PTI ہی نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. اب فیصل واڈا جیسا آدمی بھی کہہ رہا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ، فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ لوگوں کو اشارہ ملا کہ نیشنل گورنمنٹ آنی چاہیے؟ نہیں چھوڑا گیا. سیزن پالیٹیشین ہے، عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، عوام میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہم نے ان حکمرانوں کو دیکھا ہوا ہے جو آج حکمران ہیں. ان کو 50 سال سے پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہی ہے. ساری زندگی 50-55 سال سے یہ دو پارٹی حکمران ہیں نا جی، پیپلز پارٹی اور یہ. پچھلا PDM میں بھی یہ اکٹھے تھے، اب بھی یہ اکٹھے ہیں. کیا عام آدمی کا مجھے مسائل بتائیں. 64% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا. آپ غریب لوگوں کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا. سیلڈ کلاس رو رہی ہے. اس لیے ہم نے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پہ اور عوام کی مشکلات اور مجبوریوں کو دیکھ کر یہ ایک فارمولہ دیا تھا. کیونکہ محبوب وطن پاکستانی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیڈ ہو رہا ہے. 83,000 ارب روپے کے قرضے ہم پہ چڑھ گئے ہیں. ہماری بینک کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے. ہم جو ہے اگر یہ امریکہ اور ایران والی باری نہ ہوتی تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حالات ہونے تھے جی. 2/3 اکثریت والی حکومت کو کیسے ہٹا کے نیشنل گورنمنٹ قائم کی جائے گی؟ 2/3 اکثریت والی تو 97 میں بھی تھی، وہ بھی چلی گئی تھی. 2/3 والی اکثریت تو 90 میں بھی تھی، وہ بھی چلی گئی تھی. پاکستان کو چلانا ہے، اس ملک کو چلانا ہے، پاکستان کی عوام کو مطمئن کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں جی سب سے بڑا یاسٹک کیا ہوتا ہے کہ آپ پرامن منصفانہ، میں دیکھیں جی میں عوامی آدمی ہوں، منصفانہ غیر جانبدارانہ آپ الیکشن کریں جس کو عوام ووٹ دیں. مفتی خیل صاحب، اس کا بس طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ وہ بھی ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ اگر آپ وہ فلفل نہیں کر پائے تو پھر وہ سسٹم کیسے چلائیں گے مجھے بتائیں. تو پھر اس کے دوسرا طریقہ کار جو ہے پھر مارشل لا والا ہے، پھر مارشل لا لگ جائے گا. تیسرا طریقہ کار جو نیشنل گورنمنٹ ہے تو تب سسٹم چلے گا. سر جی یہ بتائیں کہ آپ نے بھی اگست کے مہینے کا اشارہ دیا اور یہی بات فیصل واڈا صاحب بھی کر چکے ہیں. سر کوئی پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہے کیا؟ آپ کو
اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہے؟ سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھ نا، میں آپ میرے بھائی ہیں نا، آپ اس پاکستان میں رہتے ہیں نا جی، آپ دھوپ میں جو کھڑے ہیں تو یہاں سب کنٹری آپ تو ہمارا ایکس رے مشین ہے، آپ کے پاس والی نالج. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سسٹم نہیں چلتا. اب یہ کوئی خوشامد والی بات نہیں ہے، یہ کسی قسم کی کوئی تنقید والی بات بھی نہیں ہے، یہ یا خواہ مخواہ مخالفت والی بات بھی نہیں ہے. اس ملک کو، اس پاکستان کی بہتری کے خاطر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے سسٹم نہیں چلتا. سر یہ بتائیے خدا مہربانی کریں، خدا مہربانی کریں، اس سے پہلے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. آپ جو ہیں وہ کل کے ناخن لیں، آپ فہم و فراست سے، اور جو ہے پوری میں ہم قومی حکومت سے مراد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے تمام سیگمنٹس آف لائف وہ ایک جگہ بیٹھیں گے، وہ ایک مساق کریں گے اور پاکستان کو چلانے کی بات کریں گے کہ اگلے 20 25 30 50 سال کے لیے ہماری یہ پالیسیز ہوگی. ہمارا جو ہے قومی معیشت ہماری اس ڈگر پہ چلے گی، فارن پالیسی ہماری اس ڈگر پہ چلے گی، ہماری یوتھ کے لیے یہ پالیسیز ہوں گی، ہماری عام آدمی کے لیے یہ پالیسیز ہوں گی. ہم پورا ایک پیکج دیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی. بیٹھ کے گیون سچویشن کا حل تلاش کر کے دیکھے کہ اس ملک کو اور اٹامک پاور کو بھی تو چلانا ہے نا جی. جب ان سے نہیں چل رہا تو خواہ مخواہ یہ بیٹھے ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہر دفعہ گولیاں مار کے ہمیں الیکشن جتا کے بٹھا دو. کون بٹھائے گا؟ ہر دفعہ یہ چاہتے ہیں ان کے لیے گولیاں ماری جائیں. گولیاں کیوں ماری جائیں ان کے لیے؟ ان نلیکوں کے لیے، نیلوں کے لیے گولیاں ماری جائیں. ان نلیکوں نیلوں کے لیے پاکستان کے ادارے کو بدنام کیا جائے. ان نلیکوں نیلوں کے لیے یہ کیا جائے کہ یہ جو ہے یا نلیک جہاں بیٹھے رہے اور ملک اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ بدنام ہوتے رہے. لیکن میں تو صلاحیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں، یہ ملک سنبھال ہی نہیں سکتی. اگر یہ ملک سنبھال لیتے تو ان کو پہلے نکالا کیوں گیا تھا؟ اس لیے نکالا گیا تھا نا سر، واپس نکالا بھی تو وہی لے کر آئے نا. یہ چہرے دیکھے ہوئے ہیں، یہ چہرے آج سے نہیں ہیں. مستی کھیل صاحب سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہاں پہ. سر ان کو پھر نکالا گیا، پھر لے کر بھی تو وہی آئے نا سر. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قومی حکومت ہوگی اس میں پھر یہی نہیں ہے کہا کہ مائنس عمران خان قبول نہیں ہے. اگر مائنس عمران خان قبول نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بڑی دو واضح بات کا پی ٹی آئی کا نیم عمران خان کے بغیر کوئی سوچے بھی نہیں. اگر عمران خان کے بغیر کوئی سوچے گا اندر نظر آئیں گے، اوپر نظر آئیں گے. کہیں حالات ایسے تو نہیں بن رہے کہ عمران خان یہاں بیٹھا ہوگا اور وہ سارے کنٹینرز پہ ہوں گے؟ انشاءاللہ دیکھتے جائیں آپ. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ میری جو عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی 17 جولائی 2025 کو، تو خان صاحب نے یہ دو ٹوک اور واضح کہا تھا کہ میرا کسی کے خلاف کوئی ذاتی عزائم نہیں ہے کہ میں اقتدار میں آ کے کہ کسی کے خلاف کوئی جبر یا ظلم یا کوئی بدلہ لوں گا. خان نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ فتح مکہ کے ماڈل کو اڈاپٹ کروں گا، ہر کسی کے لیے معافی کا اعلان ہوگا. لیکن خان نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو مشہور نیلسن منڈیلا کا یہ قول ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جن نے بھی میری غلطی ہوئی ہے میں کٹہرے میں آؤں گا، میں معذرت کروں گا، قوم سے معذرت کروں گا. کسی آپ سے ہوئی ہے، کسی اور بھائی سے ہوئی ہے، کسی اور سے ہوئی ہے، تو اس ملک کی خاطر جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے، چاہے وہ اس میں عمران خان شامل ہو، چاہے اس میں میں ہوں، چاہے اس میں کوئی اور بھائی لوگ اور کوئی اور دوست ہوں. تو وہ اس لیے ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور اس ملک کو چلانا ہے. ملک آگے تب چلے گا کہ جب یہ انشاءاللہ تعالی ہم کوئی سلیقے طریقے سے چلیں گے. سر، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے 4 مہینے پہلے کہا تھا، آپ نے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ حکومت جا رہی ہے. آج سٹیمپ لگ رہی ہے کہ یہ اگست ستمبر کی مار ہے. باقی آج یہ بھی بتا دیں کہ جو پریڈکشن آپ نے دی وہ سچ ثابت ہے. اگلی پریڈکشن ہمیں دے دیں، عمران خان صاحب اگست ستمبر میں باہر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں. عمران خان کے خلاف مقدمات جھوٹ کا پلندہ ہیں. عمران آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کل تک کہتے تھے کہ یہ سائفر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی اس قسم کی ایگزامپل نہیں ہے. آپ نے وہ دیکھا کہ اگر یہ کچھ ثابت ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ جو بڑی فورسز ہیں جو انٹرنیشنل آرڈر کو چلاتی ہیں وہ وہاں رجیم چینج کرتی ہیں. تو آپ نے ایران والی مثال دیکھ لیجیے.
या सब खुल्लम खुल्ला, और कुछ चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह ताला और भी खुलती आएंगी। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है बेबुनियाद झूठे मुकदमात हैं। इंशाअल्लाह एक दिन हक़ की और सच की फतह होनी है, और जब भी केसेस इंशाअल्लाह कोर्ट सुनेगी तो इमरान खान बाहर होंगे। सर, फवाद चौधरी से मशवरे देते हैं तो क्या पीटीआई उनका जायजा लेती है? तुम गौर करती है फवाद चौधरी के मशवरों पर? पीटीआई जायजा लेती है फवाद चौधरी? नहीं, फवाद मेरा ज़ाती तौर पे मेरा वो दोस्त है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। फवाद चौधरी बड़ी सलाहियतों वाला इंसान है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी बुलेट के ज़रिए जो भी तरीके इख्तियार करके कुछ हमारे साथियों को, एक तो 22 MNA जो हमें छोड़ गए थे खान साहब की ईदम इत्तेमाद के वक्त, उनका करैक्टर कुछ और है। कुछ लोगों को जो है वो आपको पता है कि जिस जुल्म जबर फस्तायत का मुजाहरा किया गया तो उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर किया गया। बहरहाल उनका फ़ैसला तो खान साहब ने करना है कि किसको पार्टी में लेना है या किसको नहीं लेना, लेकिन क्योंकि बतौर एक सियासी वर्कर तो हम हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन उनका पीटीआई की पॉलिसीज़ में कतन को किरदार नहीं होता। देखें ना जी, वो पार्टी से आपको पता है कि वो ड्यू टू सर्टेन रीजंस पार्टी में नहीं रहे थे। तो बाकी पीटीआई का तलक, पीटीआई के फैसले जो है हमारा चेयरमैन, हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और पीसी करती है। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल ले लिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो बार बार यही सवाल पूछते हैं कि मैडम आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ होते हैं, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ये पूछ के बताएं कि वो खान साहब को कब बाहर ला रहे हैं। सर उनको जवाब दे दीजिए। बड़ा आपने अहम सवाल किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हज करके आई हैं। देखें जी, उम्रे पे गई थी माशाल्लाह, अब तो उम्रा करके आई हैं। तो देखें जी, तरीक़ाकार तो ये है ना जी, जब तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा, अमली तौर पे अवाम महसूस नहीं करेंगे। मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने वोट दे के भेजा है, और मैं इसलिए बीइंग मुहब्बी वतन पाकिस्तानी ये बातें आपसे करता हूँ कि खुदारा ये आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये हवाओं में बना रहे हैं, फ़ज़ाओं में बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? यहाँ तो मजदूर, किसान, रेडी वाला, शेड्यूल क्लास ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, उनके सीने जीने की आपने ताकत छीनी है। आपके तो हालात ये हैं कि आपके लल्ले तलल्ले हैं। 83 ट्रिलियन, मैंने आपने मेरी कल स्पीच सुनी होगी, 83 ट्रिलियन 83,000 अरब रुपए के पाकिस्तान पे कर्जे हैं। ये कर्जे कैसे उतारे? ये जो हुक्मरान आता है, कभी IMF के चरणों में बैठ के, कभी एशियन बैंक के चरणों में बैठ के, कभी किसी के चरणों में बैठ के, वो लोन तो ले जाता है, वो अपना वक्त भी गुजार रहे हैं, अल्लाह तल्ले भी कर रहे हैं, जहाज़ भी खरीदे जा रहे हैं, मर्सिडीज़ें भी आ जा रही हैं, लैंड क्रूज़र भी आ रहे हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फंसता कौन जा रहा है? आम आदमी, गरीब आदमी। सर, अभी कुछ देर पहले आपके साबका कोलीग्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल प्रेस क्लब में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मोहम्मद अली दुरानी, उन्होंने नेशनल हुकूमत का मुतालबा किया है, वज़ीर-ए-आज़म सदर से असम्बलियाँ बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। सवाल ये है कि फैसलाबाद कुपवाडा, नेशनल डेवलप कमेटी और पीटीआई, क्या आप एक तो इसको बड़ा अहम सामने आ गई। आप बता दें कि ये जो अगली प्रेडिक्शन है, ये जो 3 महीने 4 महीने बाद में होने जा रहा है, इमरान खान साहब को कहाँ देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का अहम तरीन खिलाड़ी है, उसके बगैर जो है नेशनल गवर्नमेंट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। नेशनल गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जिसमें पीटीआई भी शामिल होगी, पीटीआई भी शामिल होगी, तो चूँकि वो सिस्टम को पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह के लिए और अवाम को इनकारपोरेट करने के लिए, कि जब पीटीआई नहीं होगी तो अवाम तो इनके साथ नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने 5वां बजट पेश किया है, ये मुझे बताएं मजदूर, किसान, रेडी वाला, आम आदमी, सैलरीड क्लासेस, उन्होंने क्या दिया है? महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, लाकानूनियत दी है। और आप देख रहे हैं कि जो कश्मीर के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वहाँ पे जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, मैं बतौर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के मैं ये मुतालबा करता हूँ कि उनकी गलत फहमियों को दूर किया जाए, उनको भगाया जाए, टेबल टॉक्स की जाए। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संग मील है कि हमने अमेरिका और ईरान की ये समझता हूँ कि तीसरी वर्ल्ड वार को रोका है। अगर हम उनको बिठा सकते हैं तो हमने पाकिस्तानियों को बिठा सकते हैं। मार्केट में पेट्रोल की कीमतें काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, लेकिन अब हमारी हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती थी, अब कम नहीं कर रही। ये देखें, ये तो मैं कह रहा हूँ ना जी, इनमें वो अवामी कैपेसिटी नहीं है, वो नो हाउ नहीं है, वो